اب ہم آپ کو ایک بہت ہی انبلیویبل اور تھوڑی سی سیڈ بھی ہے بٹ ہوپ فل ایونٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. بالکل. اچھا، سال 2023 میں پاکستان میں بچوں کے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تشویشناک اضافہ ہے. بچوں کے اغوا کے 1833 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں لاپتہ بچوں کی جو تعداد ہے وہ 330 تھی. بچوں کی شادیاں کرانے کی تعداد 29 تھی، جن میں 27 لڑکیاں اور 2 لڑکے بھی شامل تھے. بچوں کے اغوا اور پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. رواں برس 2184 جی ہاں 2184 واقعات میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں کی تھی اور اس سال کے 11 ماہ کے دوران 1255 بچے لاپتہ ہوئے. 950 سے زائد بچے مل چکے ہیں، جبکہ 250 سے زائد بچے اور بچیوں کے والدین اب بھی اپنے جگر گوشوں کی تلاش کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ تلاش کون کرتے ہیں؟ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کچھ لوگ بھی ہیں ایسے. بالکل جی، وہی لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. روشنی ہیلپ لائن سے محمد علی سربراہ ہے روشنی ہیلپ لائن کے. السلام علیکم محمد علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ آئے. اور پھر ہمارے ساتھ ننھے منع علی احمد بھی موجود ہے اور علی کی دادی بھی موجود ہے سکینہ بی بی. اور علی کی کہانی بڑی بہت ہی ایسی کہانی ہے، انبلیویبل کہانی ہے. دادی بھی بتائیں گی اور علی بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آواز جی محمد علی صاحب، پہلے تو سب سے پہلے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روشنی ہیلپ لائن ہے کیا اور یہ کس طرح فنکشن کرتی ہے. جی شکریہ آپ کا. دیکھیں، روشنی ہیلپ لائن پاکستان کی ایک واحد آرگنائزیشن ہے، ایک نان پروفٹ ادارہ ہے، ایک این جی او ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈلی مسنگ چلڈرن کی تلاش کے لیے کام کرتے ہیں. ہم نے سن 2000 میں کام شروع کیا. اللہ کا شکر ہے آج ہم 11,700 سے زیادہ بچے تلاش کر کے والدین کو ہینڈ اوور کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا بڑا کلوز ریلیشن رہتا ہے پولیس کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہماری بڑی ریسرچز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں اگر آپ کو اسٹیٹس اگر دیکھنے اعداد و شمار تو وہ صرف روشنی ہیلپ لائن کے پاس سے نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ہمارے کام کی پذیرائی ہوئی ہے. اور اب تو باقاعدہ یہ سفر آپ کا شروع کہاں سے ہوا؟ یعنی کب آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ واقعات؟ دیکھیں، سن 1999 میں ایک شخص تھا جاوید اقبال، جس نے لاہور میں یہ کلیم کیا تھا کہ اس نے 100+ بچوں کو بالکل زیادتی کے بعد قتل کیا. تو مجھے بڑی وہ تھی کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے جا کے وہاں پہ باقاعدہ جیل میں اس سے ملاقات کی. اور ملاقات کرنے کے بعد میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ 100 بچوں سے زائد جو قتل ہوئے کس طرح سے ہوئے، ہاؤ پاسبل کیسے ہوا. تو مجھے ایک بڑی کام کی بات یہ پتہ چلی وہاں سے، اور وہ یہ تھا کہ اگر بچہ والدین سے چاہے گھنٹوں سے، منٹ سے، مہینوں سے، سالوں سے اگر وہ لاپتہ ہے، دور ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ مسنگ چلڈرن ہے. اگر وہ مسنگ چلڈرن ہے تو پھر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاوید اقبال جیسے جرائم پیشہ ناصر کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، کسی ندی نالے میں گر سکتا ہے، اس کو ٹریفک کیا جا سکتا ہے، اس کو سیکشولی اسالٹ کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو پاکستان میں مسنگ چلڈرن کا ایشو جو ہے وہ سیویئر نگلیکٹ ایشو تھا. تو ہماری کوشش یہ تھی جب میں نے ادارہ بنایا کہ اس مسنگ چلڈرن ایشو کی سینسٹیوٹی اور اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں ہم. دیکھیں، جب ہم یہ کام سٹارٹ کیا تو پھر ہم سے لوگوں نے یہ توقع کی کہ آپ بچوں کی تلاش کا بھی کام کریں، کیونکہ ہماری اسٹریٹجی بڑی زبردست یونیک اسٹریٹجی ہے. اس وقت بھی ہم کلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹ آ جائے واٹس ایپ پہ یا کہیں پہ بھی جو بچہ گم ہے، آپ ہم سے شیئر کریں، ہم چند گھنٹوں میں اس کا رزلٹ بتائیں گے. اور ہم کیسے شیئر کر سکتے ہیں آپ سے؟ آپ کی ہیلپ لائن کا نمبر؟ دیکھیں، ہمارے ایک ہیلپ لائن نمبر ہے 4 ڈیجٹ کا 1138 جو وداؤٹ کوڈ کے ڈائل کی جا سکتی ہے اپنے موبائل سے. 1138 1138. اس کو ہم چلوا بھی سکتے ہیں اگر ہم چلوا سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب آپ رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے کال سینٹر سے فوری طور پہ ایکسپرٹس لوگ آپ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں، ڈیٹیلز لیتے ہیں. پھر ہمارے 9,500 سے زائد لوگ جو پورے پاکستان میں ایز اے والنٹیئر فوکل پرسنز ہیں ہمارے. ایک نیٹ ورک ہے پورا اس گراس روٹ لیول کا. تو وہ پورے اس بچے کی تلاش میں کام شروع کرتے ہیں. اور وہ بائکس پہ ہوتے ہیں. ہمارے ایک وہ بائکس کا ایک الگ پروجیکٹ ہے ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں روشنی آن ویلز. روشنی آن ویلز جو ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ کراچی کے لیے ہمارا ایک محدود پروجیکٹ ہے کہ کراچی کی بہت ہی آپ کو پتہ ہے مسنگ چلڈرن کا ایشو جو ہے وہ 99% متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے. غریب متوسط. بالکل. یس. تو یہ زیادہ لو انکم ایریا سے تعلق رکھتا ہے. تو بیچارے ایک کمرے کا گھر ہوتا ہے. جب ہمیں والدہ سے بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کر لیں تو ہم اپنا لائن آف ایکشن طے نہیں کرتے.
وہاں جب بات کرتے ہیں تو وہ ماحول نہیں ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں جو ہم سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ہمارا ایک روشنی آن ویل کی پوری گاڑی ہے, اس میں آفس بنا ہوا ہے, اس میں پولیس آفیسر ساتھ ہوتا ہے ہمارے, وہ آن دا اسپاٹ جاتی ہے, وہی ڈیسیجن لیتے ہیں. ہاٹ سپاٹس کی بات بھی کرتے ہیں, جرائم کی بات بھی ہر جگہ. آپ نے کون سے, کراچی میں خاص طور پہ یا حیدرآباد میں کون سے ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں سے زیادہ کمپلینز آپ کو آتی ہے ریگولر بیسس پہ کہ بچہ لاپتہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ فلیکچولیٹی رہتی ہے نا پورے سال میں. اگر آپ دیکھیں کہ رواں سال کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اکتوبر تک وہ 2351 کیسز ہیں, اور اس میں اگر جینڈر وائز دیکھیں تو میل چائلڈ تقریباً 2000 کے قریب ہے, اور فیمیل چائلڈ 431 ہیں. اسی طرح سے اگر ہم پروونس وائز دیکھیں تو سندھ میں 750 ہیں, پنجاب میں کوئی 1500 کے قریب کیسز ہیں. نمبر بہت بڑے ہیں. مطلب اس میں ایک الارمنگ سچویشن یہ ہے, اور میرے خیال میں جس پہ غور کرنے کی بات ہے ہمارے ریلیونٹ اداروں کو بھی, کہ اس وقت میل چائلڈ بہت خطرے پر ہے, بہت زیادہ تیزی سے ان کی گمشدگی بڑھ رہی ہے. وہ استعمال ہو رہے ہیں چائلڈ پورنوگرافی کے لیے بھی, وہ استعمال ہو رہے ہیں ٹریفکنگ کے لیے بھی, وہ ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے بھی. تو یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کا بچہ 11 12 13 سال کا ہے, اگر آپ نے اس پہ نظر نہ رکھی تو کچھ پتہ نہیں, اس کو آپ بیزی نہیں رکھیں گے تو کوئی اور بیزی رکھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں علی احمد. علی, آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا یہ جب واقعہ ہوا, آپ کدھر تھے, آپ کھیل رہے تھے, آپ کڈنیپ ہوئے, اور پھر 360 تقریباً ایک سال بعد آپ ریکور ہوئے, تو بتائیے کیا ہوا تھا؟ میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں پنجاب حیدرآباد گیا تھا. ادھر ہم دادا کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے نا, تو ابو نے بولا میں آ رہا ہوں. پھر وہ میں ادھر ادھر چلا گیا پارک میں, تو اس کے بعد مجھے پتہ نہیں لگا. پھر وہ ایک ادارے والوں نے میرے پکڑ لے لیا. پھر میں اس سے ملتان آیا. اور آپ کو گاڑی میں آپ بے ہوش تھے, آپ کی آنکھوں پہ پٹی تھی, کچھ ایسے نہیں تھا؟ وہ ادارے میں لے کے گئے تھے. ادارے میں لے کے گئے کسی, اور ادارے میں کیسے رکھتے تھے آپ کو, کھانا دیتے تھے, کیا کام کراتے تھے؟ اور بھی بچے تھے وہاں پہ؟ جی. اور کام کیا کرتے تھے آپ؟ کام کچھ نہیں کرتے, پڑھاتے تھے. اور پڑھاتے تھے. اچھا, وہ تو یہ تو کیس ایسا ہے کہ اس میں تو کسی لاپتہ بچے کو ادارے نے دیکھا, کسی فلاحی ادارے نے, اور انہوں نے ان کو رکھا. اس وقت پاکستان میں ٹریفکنگ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. ہماری اعلیٰ عدالتوں میں بھی اس وقت ذکر چل رہا ہے, کیس ہماری بھی ایک ریٹ پٹیشن چل رہی ہے. تو جب ہم ٹریفکنگ کہتے ہیں تو لوگوں کے تصور یہ ہوتا ہے بیونڈ دا بارڈر ٹریفکنگ. اس وقت ایشو سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈومیسٹک ٹریفکنگ. جو بچے ایک شہر سے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں یا شہر میں منتقل کیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ٹریفک ہو رہے ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر. تو یہ بچے کا بھی اس طرح کا ہی کیس ہے. بتائیے تھوڑا. علی سے تو پوچھیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جس ادارے کی یہ بات کریں تو ادارے سے بازیاب پھر کرایا گیا, اور پھر پتہ چلا کہ وہ ادارہ کیا کام کر رہا تھا؟ نہیں دیکھیں, ہم چونکہ بہت اسپیسیفک مسنگ چلڈرن پہ کام کرتے ہیں, تو پاکستان میں جتنے شیلٹرز ہیں, جتنے تھانے ہیں, ہم سب کے ساتھ 24 گھنٹے لنکڈ ہیں. تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کو یہ بچہ ملا تھا, انہوں نے فوری طور پہ ہمیں ڈیٹا بھیجا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم اس کے والدین کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے اس کو رحیم یار خان شفٹ کر دیا. رحیم یار خان میں رکھا ہوا تھا, لیکن وہ بچہ پھر چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو نے کئی اور اداروں کو بھی اس کا ڈیٹا بھیجا, لیکن کسی سے تلاش نہیں ہو رہی تھی. لیکن یہ دیکھیں اس وقت جو پرائم کام تھا وہ یہ تھا کہ والدین تلاش کر کے بچے کو ملوا دیا جائے. اب اس کے ساتھ یہ سائیکل کوئی چل رہا ہے, کوئی ابیوز کا سائیکل چل رہا ہے, کوئی ٹراما چل رہا ہے, وہ بعد میں دیکھیں گے ہم. تو جب یہ لیکن اس کو پکڑنا ضروری ہے نا, کہ اگر وہ ادارہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ نے ٹریفکنگ کی تھوڑی نشاندہی کی ہے, تو پھر وہ پکڑا جائے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو تو بہت اچھا کام کرتے ہیں. میں پنجاب سیکٹر میں دادی سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ کیسے دن گزرے وہ. سکینہ بی بی, آپ بتائیے, جب علی غائب ہوئے, جب علی گم گئے, تو کیا حالات و واقعات تھے؟ آپ کیا سوچتی تھی کہ ملیں گے یا کس سے مدد لیں گے, کیا سوچتی تھی اس وقت؟ یہ جب گم ہو گیا مجھے پتہ چلا تو میری ہوش دماغ میں نہیں رہا. صحیح بات. میں نے کہا بچہ نہ ہوتی ماں نہ میں وہاں سہارا ہوں, اب میں کیا کروں گی, کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں تو بیمار پڑی ہوں منجی پہ, چرپائی پہ. پھر میرے میکے والے ادھر رہتے ہیں, ان کو بولا اس بچے کی تلاش کرو. ان کے گھر کا ان کو نہیں پتا تھا, کہیں چلا جاتا. یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو پولیس والے لے گئے پکڑ کے, اس کو دارے میں دے دیا.
जैसे मुझे पता चला, मेरे वालों ने बताया, अब उधर जो है ना नहीं मिला इनको, किसी जगह पे नहीं मिला। मैंने वहाँ इनको खर्चा भी भेजती रही, बोलते रहे। मैंने कहा अब अल्लाह ही है जो वापस उसको दे दे, नहीं तो उसको तो घर का भी नहीं पता, उसको नंबर का भी नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता था इसको। तो ये तो सीधा साधा था बिल्कुल, इसको अभी तक नहीं पता। ये 14 साल का हो गया। फिर रोशनी ने कैसे आप ये रोशनी ने इसलिए इस तरह हमारे लिए आया, जब उधर से अल्लाह ताला ने इनको हिम्मत दी, इन्होंने हमें तक पहुँचाया। इनके जो टीम है वो हमारी घर तलाश करते करते चले गए गुलशन में। ये देखें जरा, रोशनी वालों ने, और फिर वो जो रोशनी आपके घर आ गई एकदम, हाँ रोशनी आ गई। बुझ से गए थे आप सब। अल्लाह ताला उसको खुशी आ सलामत गई। रखे, खुशी आ गई। इमदारों को सलामत रखे, जिनको माओ को बच्चे मिला। मोहम्मद अली साहब, एक बेगम माफिया पे भी जरूर करना, वो याद कराइएगा आप भी कि ये हुकूमती लेवल पे कितना ज़रूरी है इस इशू को हाईलाइट करना, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन और वो सपोर्ट आपको मिलना कितना ज़रूरी है, बिकॉज ये नंबर्स जो है वो साल साल एक्सेलरेट कर रहे हैं। देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया तो एक बहुत अशद ज़रूरत थी इस बात की कि कोई कानून साजी होनी चाहिए। बिल्कुल। जब जावेद इकबाल ने इतना बड़ा वाक़या किया, उसके बाद भी ये वाक़यात नहीं थमे। ज़ैनब का कत्ल हुआ, फिर जूनिया के वाक़यात देखें आप, अब भी हो रहे हैं वाक़यात। होना तो ये चाहिए था कि जावेद इकबाल के इकरार के बाद एक कोई कानून साजी हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे। ना कि सिर्फ मजम्मती करारदादों तक बातें रहती। सही बात। अब सिर्फ बात यह है कि हमने इसकी कोशिश शुरू की सन 2012 से, और अल्लाह का शुक्र है हमने जो लॉबिंग की, जो हमने कोऑर्डिनेशन डेवलप किया पुलिस के दरमियान, लेजिस्लेटर्स के साथ बातचीत शुरू की, तो उसके बाद हमारी एक आइनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है इस वक्त भी, आइनी बेंच सुन रहा है। ये 2018 में दाखिल की थी। उसी की नतीजे में हमने एक कानून पास करवाया, हमारा उसमें बड़ा रोल रहा हमारी इस पिटिशन की वजह से। उसका ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020, वो बहुत डेडिकेटेड है। वरना होता ये है कि जब ये कानून नहीं था तो पुलिस वाले ये कहते थे कि माँ ने आके ये नहीं बताया कि किसने अगवा किया है, तो हम तो नहीं तलाश करेंगे। तो हम ये कहते थे कि तुम बैठ के बात तो करो, तुम अपनी इंटेलिजेंस तो यूज़ करो उसके लिए। बिल्कुल। तो बात ये कि वो जो माइंड सेट है ना कि जब मोहम्मद अली भाई ये 13-14 साल की लड़की गायब है, आप क्यों हम पे जोर डाल रहे हैं इसकी FIR के लिए, थोड़ा सब्र करें, इसका निकाहनामा आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप सब्र करें, निकाहनामा का सब्र आप इंतजार कर रहे हैं, अगर इसकी डेड बॉडी आ गई तो फिर आप क्या करेंगे। सही बात है। बिल्कुल। तो ये माइंड सेट हमने चेंज कर दिया पाकिस्तान में। हम ये कानून लेके आ गए। अब मिसिंग चिल्ड्रन का इशू पाकिस्तान में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर जिस ऑफिसर ने उसको अवॉइड किया उसको सजा भी है, उसको फाइन भी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा मोहम्मद अली भाई कि ये यानी जो यहाँ पे एक नेक्सस हम देखते हैं, बेगा माफिया बहुत ज्यादा सरगर्म है, और यहाँ भी जो किडनैपिंग होती है इसकी वजह से बच्चों को लाके और फिर भीख मंगवाना, यहाँ कोई हाथ डाला है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, कोई पकड़ा है, उनको देखा है? हमें ऐसा लगता नहीं है। देखें, हम चूंकि काम करते हैं पुलिस के साथ बड़ा कोऑर्डिनेशन में, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा स्टेक होल्डर है पुलिस, और उसको अवॉइड करके आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और मैं बरमला ये कहता हूँ कि पुलिस हमारा सबसे बेस्ट पार्टनर है, रिस्पॉन्ड करता है। और अगर हम सिंध पुलिस का देखें तो कदरे हालात बेहतर है यहाँ पे रिपोर्टिंग के हवाले से। अभी तफ्तीश में इश्यूज हैं, तो अगर जिस दिन पाकिस्तान पुलिस और मुतलका इदारों ने इसको मेन स्ट्रीम इशू समझ लिया, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर कोई बेगर माफिया नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर कोई अब्यूज करने वाला नहीं रहेगा, फिर कोई जावेद इकबाल पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। जब आप इसको मेन स्ट्रीम इशू नहीं बनाएंगे, और मैं आपको बताऊं कि जब आप मिसिंग चिल्ड्रन इशू को एड्रेस नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, तो पाकिस्तान से चाइल्ड अब्यूज को आप काउंटर नहीं कर सकते। मोहम्मद अली साहब, ये भी हम देखते हैं कि जो किडनैपर्स हैं उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। एक किडनैपर्स, मतलब अभी कुछ ही अरसे पहले हिलाल पार्क में एक बच्चा किडनैप हो रहा था और उसको पकड़ा गया, शोर मचाया, उसको पकड़ लिया। अब वो कहाँ है, उसके साथ क्या है, उसका क्या गिरोह है, कुछ नहीं पता हमें। और वो गिरोह के पास हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो रेकी करते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है कि वो अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चों को रखें? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसे लोग, ऐसे सेक्सुअल मैनिक लोग, ऐसे दरिंदे जो माशरे में फिर रहे हैं, और मैं देखें लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं,
उसकी हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं, आप ट्रैकर लगाते हैं, उसके खड़ा करने की जगह बनाते हैं, अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स को बैंक लॉकर में रख देते हैं, लेकिन आपकी सबसे कीमती दौलत आपकी औलाद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से आप बिल्कुल गाफिल हैं। आप बचत बाजारों में देखें माँ किधर जा रही है, बच्चा किधर जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे लोग दंडनाते फिर रहे होते हैं जो ऐसे बच्चों की ताक में होते हैं जो किसी अडल्ट सुपरविजन में ना हो, और वो फिर ले जाते हैं उन्हें उठा तो के। ये बिल्कुल ये तो ये वालिदैन की बहुत भी जिम्मेदारी जरूरी है कि आप अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी से, खास तौर पे वो बच्चा जो आपका डिपेंडेंट है, जी बिल्कुल या तो उसको ले जाएं अगर मजबूरी है, और अगर ले जाना मजबूरी है तो उसका बहुत इतना ख्याल रखें, शायद अपनी शॉपिंग से ज्यादा। भाई अली मुझे बताओ, मैच देखा, क्रिकेट देखते हो? कल का मैच देखा था? नहीं देखा। पाकिस्तान किसके फैन हो? जीत गया बाबर आजम का। बाबर आजम के बाबर फैन हैं। आजम बाबर के आजम फैन। पता है कल इतना जबरदस्त खेला है, 80 रन तक बनाया उसने। बेहतरीन। सकीना हंसो बीबी, ना यार, अच्छी बात है। हम आपका बेहद शुक्रिया करते हैं कि आप आई, और आपकी वजह से, मोहम्मद अली साहब की वजह से, अली अहमद की वजह से इतने सारे बच्चे और माँ बाप ये शो देख रहे हैं, और उनके जहन में ये बात जरूर आई है कि अपने बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। देखिए मजीद कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जो मोहम्मद अली भाई से हमारी बात हुई है, हम यही समझ सके हैं कि अगर ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगी ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इनके विद इन साथ, द एजेंसी, और वो जो हमने कहा कि बैगम माफिया है और दीगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला बहुत ज्यादा, तो इनके ऊपर अगर हाथ डाला जाएगा, कानूनी तौर पर कानून के शिकंजे में लिया जाएगा, तो फिर ये वाकयात भी कम होंगे। बिल्कुल जी।